السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز۔ میں ہوں حسن روف۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ CTD کی ٹانک میں کارروائی میں 2 انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک۔ آپریشن میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی شناخت امداد اور توقیر کے ناموں سے ہوئی، جبکہ دیگر دہشت گرد فرار ہو گئے۔ دونوں دہشت گرد ہیڈ کانسٹیبل عزیز کی ٹارگٹ کلنگ اور کانسٹیبل ریحان کے اغوا اور شہادت میں ملوث تھے۔ ججز کے قافلے پر اڈا گراہ کے قریب حملے میں بھی ملوث تھے، جس میں 2 پولیس اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ ہلاک ملزمان پولیس موبائل پر بھی حملے میں ملوث تھے۔ حملے میں 5 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے 2 کلاشنکوفیں، 6 عدد میگزین بما کارتوس برآمد ہوئے۔ پشاور کے علاقے بڈ بیر میں تلخ کلامی پر فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ لڑائی پر پیش آیا۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ واقعہ تلخ کلامی کے دوران پیش آیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں، اس کے بعد یہ رپورٹ سامنے آئے گی۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ ٹاؤن میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے فہیم نامی شہری زخمی ہو گیا۔ شاہدرہ ٹاؤن پولیس کی بروقت کارروائی، فائرنگ کرنے والے 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ملزمان نے شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کی۔ فائرنگ سے گلی میں کھڑا شہری فہیم شدید زخمی ہو گیا، جس کے بازو پر فائر لگا۔ شاہدرہ ٹاؤن پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے واقعے میں ملزمان واصف اور عثمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم عثمان کے قبضہ سے پسٹل اور گولیاں برآمد کر لی گئی ہیں۔ دوران گرفتاری ملزمان کی پولیس پارٹی کے ساتھ شدید مزاحمت ہوئی۔ SP سٹی بلال احمد کے مطابق ملزمان کے خلاف اقدام قتل سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا۔ ہوائی فائرنگ جان لیوا عمل ہے۔ اپنی خوشیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسے اقدامات سے گریز کریں۔ SHO شاہدرہ ٹاؤن رضوان چیمہ نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کراچی میں دلہن کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کرنے کا مقدمہ۔ عدالت نے ملزمان موہن اور مستری کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت کا ملزمان کو 50,000 روپے کے مچلقے جمع کرانے کا حکم۔ عدالت نے ملزمان کو جیل سے رہا کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ پروسیکیوشن کے مطابق مقتولہ شانتی قواس کے شوہر نے شادی کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ مقتولہ 20 دن کوما میں زیر علاج رہنے کے بعد انتقال کر گئی تھی۔ مقدمہ میں نامزد ایک ملزم ویکیو پہلے سے ہی ضمانت پر رہا ہو چکا ہے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ بغدادی میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بانی PTI کی آنکھ کے تیسرے پروسیجر سے متعلق فیملی، ذاتی معالجین اور پارٹی کو آگاہ کرنے سے متعلق پروگرام سوال سے آگے میں جواب دیتے ہوئے وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے کہ ذاتی معالجین کو آگاہ کرنے کے حوالے سے تو میں کنفرم اور ڈینائی نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ اسے پروسیجر کو خفیہ نہیں رکھا گیا۔ اگر اطلاع بھی نہ دی جاتی تو پھر بھی اطلاع تو ان کو پہلے ہی موجود تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ فلاں تاریخ کو PIMS لایا جائے گا۔ تیسرے اور آخری انجیکشن کے لیے فیملی کو تو اطلاع تھی، بشرا بی بی کو اطلاع دی گئی تھی، جو ان کی امیجیٹ فیملی ہے۔ دیکھیں، اس حوالے سے تو میں کنفرم اور ڈینائی نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کوئی سیکریٹو نہیں رکھا گیا۔ اطلاع اگر نہ بھی دی جاتی تو پھر بھی اطلاع تو ان کو پہلے سے موجود تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ فلاں تاریخ کو جو ہے PIMS لایا جائے گا تیسرے اور آخری انجیکشن کے لیے۔ فیملی کو تو اطلاع تھی، بشرا بی بی کو اطلاع تھی، جس طرح لاسٹ ٹائم اطلاع دی گئی تھی بشرا بی بی کو۔ بشرا بی بی تو is already in custody، بیرسٹر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسٹڈی میں رہ کے ان کی کتنی کوئی she is his family, she is his immediate۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے سعودی قیادت کو عید الفطر کی مبارکباد دی اور خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز شاہی خاندان اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پاکستان نے 2 ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے سعودی عرب پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت کی۔ بات چیت پہ رابطے میں عالمی اور علاقائی امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور ہر مشکل وقت میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی سلامتی کو درپیش خطرات پر اظہار تشویش، مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال اور جاری بحران پر بھی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امن کے لیے بامقصد مذاکرات ناگزیر ہیں۔ پاکستان نے جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ امریکہ اور ایران کی رضامندی سے مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان تیار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جامع تصفیے کے لیے سہولت کاری کو پاکستان اعزاز سمجھے گا۔ عرب نیوز کے مطابق ایران کو امریکی سیز فائر کی پیشکش مل گئی ہے۔ امریکہ کی جنگ بندی کی تجویز ایران تک پہنچا دی گئی ہے، جبکہ امریکی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ ایران نے امریکی سیز فائر پلان وصول کر لیا۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان کے 2 عہدیداروں نے بتایا کہ ایران تک امریکی پلان پہنچ گیا۔ جنگ بندی کے لیے امریکہ نے ایران کو پاکستان کے ذریعے 15 تجاویز پیش کر دی ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात में खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इक़दामात पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सफारती किरदार पर बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। दोनों वज़राए आला की वज़ीर-ए-आज़म को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतल्लिक़ हिकमत अमली पर ब्रीफिंग, मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हुकूमती वज़रा जबकि बिलावल भुट्टो के हमरा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में खलीजी रियासतों को अशाए खुरनोश की फराहमी और पाकिस्तान की बंदरगाहों और मैरी टाइम ऑपरेशंस के हवाले से अहम जायज़ा इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास के शुरका से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने खलीजी ममालिक को अशाए खुरनोश की फराहमी के हवाले से बनाई गई हिकमत अमली और अब तक की पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान किया और इस हवाले से काम करने वाले मुतल्लिका महकमों और अफसरान की कारकर्दगी को सराहा गया। उन्होंने हिदायत दी है कि खलीजी ममालिक को दरकार अशाए खुरनोश की फराहमी और उनके ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तमाम मुतल्लिका महकमे खलीजी ममालिक से करीबी राब्ते में रहें। उनका कहना था कि मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में जबकि आलमी सप्लाई चेन्स लाइन्स मुतासिर हुई हैं, खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। उन्होंने हिदायत दी है कि मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात को मुतासर किए बगैर मुल्क में वाफिर मकदार में मौजूद अशाए खुरनोश की खलीजी ममालिक में बरामद के लिए तेज़ी से काम किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए अशाए खुरनोश की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। इसहाक डार का अपने मलेशियन हममनसब मोहम्मद हसन से टेलीफोनिक रब्ता जिसमें इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हालिया बैनुल-अक़वामी और इलाकाई पेशरफ्त पर गुफ्तगू हुई और कशीदी में कमी और मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर इत्तफाक किया गया। इस मौका पर जारी चैलेंजेस से निपटने के लिए सफारती हल को तरजीह देने पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के आज़म का अदा किया। इसके अलावा पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान करीबी राब्ते बरकरार रखने और बदलती आलमी सूरत हाल पर मुसलसल मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। आगे बढ़ते हैं। किफ़ायत शारी मुहिम हुकूमत का तरक्याती बजट में 100 अरब रुपये तक कटौती का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ारत तरक्की और मनसूबाबंदी को तरक्याती अखराजात में कटौती की हिदायत कर दी हैं। वज़ारत तरक्की और मनसूबाबंदी ने तरक्याती मनसूबों में फ़ंड्स की कटौती के लिए वर्किंग शुरू कर दी है। जुलाई से फरवरी 2026 तक वज़ारत तरक्की और मनसूबाबंदी ने 403 अरब रुपये जारी किए हैं। हुकूमत ने बजट में तरक्याती मनसूबों के लिए 1 ट्रिलियन रुपये मुख्तस किए हैं। पेट्रोल पंप मालिकान को दरपेश मसाइल फौरी तवज्जो के मुतकाज़ी हैं। हुकूमत पॉलिसी साजी में शामिल करे। पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन की मुल्क भर के पेट्रोल स्टेशन बंद करने की धमकी। एसोसिएशन ने वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से फौरी मुलाकात के लिए मरासला भेज दिया। कहा कि पेट्रोलियम सेक्टर को ऑपरेशन, माली मुश्किलात, कीमतों और अचानक पॉलिसी तब्दीलियों का सामना है। मुतालबात ना माने गए तो मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने पर मजबूर होंगे। आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी। हज ऑपरेशन 2026 के लिए तैयारियां हतमी मराहल में दाखिल हो गई। हज परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। वज़ारत मज़हबी उमूर की जानिब से हज फ़्लाइट्स का बाकायदा ऐलान। आज़मीन हज अब पाक हज मोबाइल ऐप के ज़रिए अपनी परवाज़ की मुकम्मल तफसीलात हासिल करें। हज परवाज़ों की मालूमात वज़ारत की वेबसाइट पर भी दस्तियाब हैं। पाकिस्तान से हज परवाज़ों का बाकायदा आगाज़ 18 अप्रैल से होगा। मुल्क भर से हज परवाज़ों का सिलसिला 21 मई तक जारी रहेगा। आज़मीन हज को बरवक्त मालूमात के लिए पाक हज 2026 मोबाइल ऐप इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी गई है। हज इंतज़ामात को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। आज़मीन को सफ़र से कबल शेड्यूल और हिदायत चेक करने की ताकीद की गई है। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI MNAs के खिलाफ संगजानी जलसा केस की समाअत जज ताहिर अब्बास सिपरा ने की है। अदालत ने मुतअद्दिद मुल्ज़मान की अदम हाज़िरी पर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी है। PTI MNA आमिर डोगर अदालत में पेश हुए। MNA मौलाना नसीम शाह और दीगर मुतअद्दिद मुल्ज़मान गैर हाज़िर रहे। अदालत ने PTI रहनुमा अली बुखारी की बरियत की दरख्वास्त पर अगली समाअत में दलाइल देने की हिदायत की है। MNA मौलाना नसीम अली शाह की जानिब से किफ़ायतुल्लाह वज़ीर एडवोकेट अदालत में पेश हुए। किफ़ायतुल्लाह वज़ीर ने बताया कि नसीम अली शाह कर्फ्यू की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सके। बन्नू में अक्सर रात के औकात में कर्फ्यू लगाया जाता है। अदालत ने अगली समाअत पर मुल्ज़मान को पेश होने की हिदायत कर दी है। मुल्ज़मान पर 28 अप्रैल को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत थाना संजानी में मुकदमा दर्ज है। MKM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि कौम 28वीं तरमीम की मुंतज़िर है। तमाम सियासी जमातों से मुतालबा किया है कि 28वीं तरमीम जल्द लाई जाए। आइन कहता है कि आर्टिकल 140A शामिल किया जाए।
اب وقت آ گیا ہے کہ ملک سے جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کیا جائے۔ ہم نے حکومت کا ساتھ دینے پر MQM کے لیے کچھ نہیں مانگا، عوام کو حق دینے کے لیے آئین سازی کی گئی۔ پاکستان کے ہر شہری کو حق اس کی دہلیز پر دیا جائے۔ ہم اپنے حصے کا اختیار عوام کو دینا چاہتے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی اپنا اختیار عوام کو دینا چاہتی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ ہمارے دروازے تک پہنچ چکی ہے، کسی کو اندازہ نہیں کہ جنگ کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اس بات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 28ویں ترمیم فوری طور پہ لائی جائے۔ 140A جس کو کہ ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد اگر کوئی اس کو جرم سمجھتا ہے تو ہم صرف پاکستان کے عوام کے خاطر اس میں شریک ہوئے۔ ہم نے آپ کا ساتھ دینے کے لیے MQM کے لیے کچھ نہیں مانگا ہے۔ آپ نے پاکستان کی عوام کو ان کے حق کو تسلیم کیا ہے، ان کو حق کو دینے کے لیے آئین سازی کی ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ عوامی ضروریات کے لیے سول ایڈمنسٹریشن کا فعال ہونا لازمی ہے۔ 25 کروڑ عوام کو پانی، دوا، صفائی اور روزمرہ کی سہولیات فراہم کرنا سول اداروں کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کا موجودہ نظام 4 وزرائے اعلیٰ کے تحت ہے۔ جنگی حالات میں عوامی مشکلات بڑھتی ہیں، ان کا حل سول ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ممکن ہے۔ 400 شہروں میں بحران کے وقت مربوط حکمت عملی انتہائی ضروری ہے۔ قومی سلامتی اور قومی معیشت ایک دوسرے سے جڑی ہیں، بحران میں دونوں کو یکجا دیکھنا ہوگا۔ MQM پاکستان کی پریس کانفرنس پر صوبائی وزیر ثقافت اور سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ MQM پاکستان کا حالیہ بیان سیاسی دیوالیہ پن اور عوام کو گمراہ کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ وفاق میں شراکت دار ہونے کے باوجود سندھ حکومت کے خلاف حرزہ سرائی کرنا ان کے دوغلے پن کا ثبوت ہے۔ آرٹیکل 140A اور بلدیاتی نظام کے نام پر یہ لوگ دراصل کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی اپنی پرانی اور ناکام سازشوں کو ہوا دے رہے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی اور ان کی جماعت دونوں عوام میں غیر مقبول ہو چکے ہیں۔ سندھ کی دھرتی صحابہ اکرام کی سرزمین ہے، اس کی تقسیم کا خواب دیکھنے والے ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ 28ویں آئینی ترمیم کے ذریعے مہم جوئی کرنے کے بجائے MQM کو اپنی کارکردگی پر توجہ دینی چاہیے۔ کراچی کے عوام اب ان کے کھوکھلے نعروں اور لسانی سیاست کے بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں۔ صوبائی خود مختاری اور 18ویں ترمیم پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق بلوچستان کے جنوب مغربی علاقوں سے داخل ہونے والا مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بیشتر حصوں میں تیز ہواؤں، آندھی اور طوفان کے ساتھ بارش کا باعث بنے گا۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر یالہ باری کا بھی امکان ہے۔ ممکنہ بارشوں کے باعث خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے متعدد اضلاع میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ تربت، کیچ، گوادر، خوزدار، شوب اور لسبیلا سمیت کئی علاقوں میں اچانک سیلاب آ سکتا ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور دیگر نشیبی علاقوں میں بھی پانی جمع ہونے کا خدشہ ہے۔ بالائی علاقوں میں بارش کے ساتھ برف باری اور پہاڑی مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہے۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔